سب سے پہلا کام کیا فل کورٹ کی میٹنگ کی. اور اس سے پہلے کب میٹنگ ہوئی تھی؟ 4 سال پہلے. کہاں تھی ساری بار؟ کہاں تھے سارے وکیل؟ مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہا. 4 سال فل کورٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی. میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں, میں صرف آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. اہمیت, انسٹیٹیوشن کی اہمیت چیف جسٹس سے نہیں ہوتی, انسٹیٹیوشن کی اہمیت تمام ججز سے ہوتی ہے, سول جج سے لے کر کے چیف جسٹس آف پاکستان تک. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ کوئی کسی قسم کا کوئی حملہ ہوگا, ہم سب سے پہلے میں آؤں گا, پھر یقیناً میرے سارے ساتھی میرے ساتھ کھڑے ہوں گے اس میں. اور انٹرفیئرنس ہم کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو اس کی اہمیت, مگر اگر کسی کا کوئی اور ایجنڈا ہے کہ میں ایسے کروں میں ویسے کروں, پھر وہ انشاءاللہ یا تو پریزیڈنٹ بن جائیں سپریم کورٹ بار کے, یا چیف جسٹس بن جائیں, پھر وہ اپنی مرضی کر لیں. یہ جو پریشر جو آئے گا نا, ہم نہیں برداشت کریں گے پریشر اس طرح کا. اب یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹیولی. فل کورٹ ایڈمنسٹریٹو فنکشن ادا کرتی ہے, جوڈیشل فنکشن نہیں ادا کرتی, آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. ایک ایڈمنسٹریٹو باڈی جو تمام ججز صاحبان تھے ملے, اور اس پہ ہم نے یقیناً لمبی بات ہوئی ہوگی کیونکہ تقریباً افطاری تک پہنچ گئی تھی میٹنگ 4 بجے سے. تو یہ فیصلہ ہوا کہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے, اور اگلا چیف جسٹس سینئر موسٹ جج بھی ہوتا ہے. تو اس کو کنٹینیوٹی ملنا چاہیے کہ ہم لوگ ملیں پرائم منسٹر سے ایڈمنسٹریٹیولی, ناٹ جوڈیشلی. ذرا فرق, آئین میں فرق ہے چیزوں کے. کس سے ملے؟ پرائم منسٹر سے اور لا منسٹر سے, یقیناً ان کا تعلق ہے لا سے. اور تیسرے آپ خود تھے اس میٹنگ میں, اور ہماری طرف سے رجسٹرار آف دا سپریم کورٹ, کیونکہ ہم اس کو آفیشیل میٹنگ, آفیشیل ایڈمنسٹریٹو میٹنگ کا درجہ دینا چاہتے تھے. کوئی چیمبر میں میٹنگ نہیں کی, کوئی گھر میں میٹنگ نہیں کی, ایک باقاعدہ سپریم کورٹ کے پریمیسز میں اکراس دا ٹیبل ایگزیکٹو آپ کی پیش ہو رہی ہے سامنے, جس کو انتظامیہ کہتے ہیں. اور پرائم منسٹر ایک حد تک مقننہ کے بھی ہیڈ ہوئے, کیونکہ میجورٹی ووٹ ان کو سپورٹ ہے, اسی لیے وہ پرائم منسٹر ہیں. اور اس طرف عدلیہ کی انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے ایڈمنسٹریٹیولی. تو یہ میٹنگ ہوئی. اب آگے تھوڑا پڑھتے ہیں ذرا. The Prime Minister, accompanied by the Law Minister and Attorney General, met with the CJP, Senior Puisne Judge and Registrar of the Supreme Court at the Supreme Court at 2 p.m. today, 28 March 2024. اب ذرا دیکھیے, رفتار دیکھیے. اگلے دن, اور اس میں آپ نے بھی بہت اچھا رول ادا کیا, فوراً آپ نے میٹنگ ارینج کی آپ سے جب ہم نے رجوع کیا. تاخیر ایک دن کی بھی نہیں ہوئی, میں نے کہا 24 گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی. میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ جب میں نے پرائم منسٹر سے شیئر کیا کہ آپ ملنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ارلیسٹ پاسبل اویلیبل ٹائم آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو وہ اس وقت آ جائیں گے. اینڈ دا فالوئنگ ڈے آفٹر کورٹ آورز ایٹ 2 p.m. the Prime Minister was here. اچھا, اب اگلا پڑھ لیجئے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں ہماری پریس ریلیز میں کوئی برعکس بات ہے کہ جو آپ ایکچولی نہیں ہوا, وہ بھی آپ اس کی تردید کر دیجئے. The meeting lasted for about an hour and a half. The CJP clearly stated that interference by the executive in the affairs and judicial workings of judges will not be tolerated, and under no circumstances can independence of the judiciary be allowed to be compromised. He and the Senior Puisne Judge stated that independence of judiciary is a foundational pillar that upholds the rule of law and a strong democracy. یہ صحیح ہے جی, ٹھیک بات ہے, ایسی بات ہے. جی آگے پڑھیے. During the meeting, a proposal was made to constitute an inquiry commission under the Pakistan Commissions of Inquiry Act 2017, which should be headed by a retired judge of impeccable integrity to inquire into the matter. The Prime Minister undertook that a meeting of the Federal Cabinet will be called to seek their approval for the constitution of the said commission. The Prime Minister fully endorsed the views expressed by the CJP and Senior Puisne Judge and further assured them that he will be taking other appropriate measures to ensure an independent judiciary, including issuance of directions to the relevant departments and initiating legislation in accordance with paragraph 53 of Suo Motu number 7 of 2017, the Faizabad Dharna judgment. Thereafter, in continuation of the last meeting, the CJP again called a full court meeting and briefed the judges on what had transpired at the meeting with the Prime Minister. یہ صحیح ہے جی, ٹھیک ہے جی. اس میں کچھ آپ مزید کہنا چاہتے ہیں؟ مائی لارڈ, آپ نے اور آنریبل سینئر پیونی جج نے جو کنسرنز ریز کیے تھے,
اس پہ پرائم منسٹر نے آپ کو اپنے مکمل کوآپریشن کا اور جو اسسٹنس چاہیے آپ کو ایگزیکٹو برانچ سے اس ضمن میں وزیر اعظم نے آپ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ جیسے آپ کہیں گے اور جس طرح سے کہیں گے وہ ہوگی. ایک چیز جو یہاں پہ ہوئی وہ پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ کے نیچے ایک کمیشن کا قیام تھا. میں اب آن وفاقی حکومت کی جانب سے میں یہ وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں اور یہ واضح بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ وفاقی حکومت نے کسی بھی پوائنٹ پہ یہ نہیں کہا کہ وہ کسی ریٹائرڈ فیڈرل سیکرٹری کو یا کسی اور کو اس کمیشن کی سربراہی یا اس کو ایک ون مین کمیشن بنائیں گے. یہ پروپوزل آیا کہ ایک بہت اچھی ریپوٹیشن کے اور غیر جانبدار نان کنٹروورشل ایک کوئی ایسے جج ہوں سپریم کورٹ کے جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. پروپوزلز آئیں سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کے نام پر پھر کیبنٹ میں بحث ہوئی, مگر میں اس سے پہلے اس کی میں ڈیٹیل میں آپ کو میں لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے کہ پچھلے 3-4 دن سے جو سوشل میڈیا پر اور جو میڈیا پر جو بات چیت ہو رہی ہے اس سے ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید یہ ایگزیکٹو برانچ اپنا ہی کوئی کمیشن اپوائنٹ کر کے اور وہ جو انکوائری ہے وہ ایگزیکٹو برانچ کر رہی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. میرے وہ دوست جنہوں نے اس پہ بات کی ہے انہوں نے غالباً 2017 کا ایکٹ پڑھا نہیں ہے. جو جوڈیشل کمیشن جو انکوائری کمیشن اس کے نیچے بننا ہے 2017 کے ایکٹ کے نیچے, اس کے پاس اس سے زیادہ اختیارات ہیں جو آرڈر 26 سی پی سی کے نیچے کمیشن بنتا ہے. اس کے پاس سول کورٹ کا اختیار ہے, اس کے پاس فوجداری عدالت کا اختیار ہے, اس کے پاس اسپیشل ٹیمز کانسٹیٹیوٹ کرنے کا اختیار ہے, اس کے پاس ہائی کورٹ کی کنٹیمپٹ کی پاورز ہے کیونکہ یہ ریٹائرڈ چیف جسٹس تھے تو ہائی کورٹ کی کنٹیمپٹ کی پاور ہے. یہ ساری جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں یہ جوڈیشل پروسیڈنگز ہوں گی. قانون پابند کرتا ہے تمام وفاقی اور صوبائی حکومت کے اداروں کو کہ وہ اس کمیشن کی معاونت کریں گے, اور وفاقی حکومت کو پابند کرتا ہے کہ وہ جو بھی مدد فراہم کرنی ہے اور جو بھی کمیشن کی ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ فراہم کرے گا, پرووائڈ کرے گی. تو یہ بات کہنا کہ وفاقی حکومت نے